إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ آج ہم بات کریں گے اسماء حسنہ میں سے 5ویں نمبر کا نام ہے القدوس۔ القدوس پر گفتگو کریں گے۔ یہ القدوس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، اور اس کی عدد جو ہے یہ 170 بنتے ہیں۔ اور القدوس یہ قدس یقدس تقدیسا باب تفیل، تو قدوس کا معنی ہوتا ہے ہر طرح کے عیب سے پاک ذات، ہر طرح کے عیب سے پاک ذات کو قدوس کہتے ہیں، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ انتہائی درجے میں پاکی اور تنزیہ اس ذات کو حاصل ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور اصطلاح معنی میں جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات میں کسی قسم کی کمی اور عیب نہ ہو اور ہر طرح کے کمال و جمال اس کو حاصل ہوں، اس کو قدوس کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مبارک نام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدوسیت کا اثر جو ہے وہ اجلال جب مخلوقات پہ پڑتا ہے تو وہ چیزیں بھی مقدس ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی نام کی قدوسیت کا اجلال جو ہے زمان پر پڑتا ہے تو وہ زمانے مقدس ہو جاتے ہیں، مکان پر پڑتا ہے تو مکان مقدس ہو جاتے ہیں، ایون ہے کہ وہ انسانوں پر پڑتے ہیں تو انسان مقدس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو بابرکت مقدس ہوا، وہ اللہ کی قدوسیت کا اجلال پڑتا ہے تو یہ زمانے مقدس ہو گئے۔ پھر لیلۃ القدر مقدس ہو گئی، راتیں مقدس ہو گئیں، لیلۃ المعراج اور لیلۃ البرات مقدس ہو گئی، اسی دن لیلۃ عرفہ یوم عرفہ مقدس ہو گیا۔ تو یہ زمان جتنے ہیں، جتنے زمانے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدوسیت کے نتیجے میں یہ مقدس ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مکان، مثلا یہ مساجد ہیں یہ مقدس ہو جاتی ہیں، خود بیت اللہ ہے وہ مقدس ہے، مسجد نبوی ہے تو بیت المقدس ہے، تو گویا کہ جتنے مقدس مقامات کائنات میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت تقدیس جو ہے، قدوسیت جو ہے، اس کی شان کا اثر ہوتا ہے کہ یہ سب مقدس ہو گئے۔ یہاں تک کہ انسانوں پر پرتاؤ پڑتا ہے تو انبیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے، اور اولیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے، الصالحین کی ذات مقدس ہو جاتی ہے، شہداء کی۔ تو گویا کہ زمان، مکان، انسان، کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہتی۔ ایون ہے کہ حیوان پر بھی اگر پڑ جائے تو حیوان مقدس ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا، اس پر قدوسیت کی جب شان پڑی تو وہ ایسا مقدس ہو گیا۔ کوئی مشہور روایت ہے کہ وہ جنت کے اندر جو اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی داخل ہوگا۔ گویا کہ ایسے جانور تقریباً 13 یا 7 جانور ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ جانور جو ہے آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے، جس میں وہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ قدوسیت کی شان، اور یہ بڑا زبردست عجیب نام ہے، پاکی کی انتہا ہے یہ نام، تو یہ ہے قدوس نام۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نام کی ورد کی بڑی تاکید فرمائی۔ یہاں تک خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وطر کی نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے تھے تو یہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اب اس میں کیا راز ہوگا یہ تو نبی جانتے ہیں، لیکن آج ہم نقل بھی کر لیں گے تو پا جائیں گے۔ تو یہ وہ مقدس نام ہے۔ تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، قرآن کریم میں یہ نام 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ جمعہ میں آیا ہے اور ایک سورۃ جو ہے حشر میں آیا ہے۔ تو یہ دو جگہ قرآن میں یہ نام آیا۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست ہے، اگر ناجائز خواہشات اور ناجائز شہوات کا غلبہ ہے اس کے لیے اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان آج کے گندے برے ماحول میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ایڈکشن ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا، اب اس سے خود چھٹکارا چاہتا ہے، چھٹکارا نہیں ہو پاتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ان کے علاج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں درست ہو پاتا۔ تو یہ ناجائز شہوات کے غلبے کو توڑنے کے لیے کمال تاثیر اس کے اندر ہے۔ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے، یہ مبتلا بھی وہ شخص خود پڑھے، اگر پڑھ سکتا نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کے 1000 دفعہ پڑھ کے اس کو پانی پلا دیا کرے، اس پہ دم کر دیا کرے۔ 41 ڈیز پابندی کر لیں، کسی بھی قسم کی جو ہے وہ غلبہ شہوت ہے، کسی بھی قسم کا ناجائز ایڈکشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے، اندر سے پاک کر دیتے۔ حضرت یہ بہت بڑی بات، مطلب بہت بڑا علاج ہے، بہت بڑا علاج ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مبتلا ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے، اور ان کی فیملی بھی کہہ نہیں سکتے، بچے خاص طور پر ینگسٹرز۔ بالکل بالکل، تو اس کے لیے بہت زبردست یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کا خطرہ ہے، دشمن اس کے آدمی پیچھے لگ گیا ہے، اور یا یہ ایسا مقدمہ ہے، اب انسان پر خوف ہراس آ رہی ہے، تو مسلسل یا قدوس کا ورد رکھے
تو دشمن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا. جو بھی اس سے اٹیک کیا, جو حملہ کیا, مقدمہ کیا, کچھ بھی کیا ہے, بس آپ تک انشاءاللہ نہیں پہنچے گا. بس اس کا ورد کثرت سے رکھیں, یہ یا قدوس. کمال. یہ اس میں تاثیر, کتنی بڑی بات ہے, کتنی ضروری بات. ضروری بات. اور آج کے ایسے احوال پیش آتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو یا قدوس, آج کا کوئی کالا گورا پیچھے پڑ گیا, کوئی چور چکا پیچھے پڑ گیا, بس دوڑتے جاؤ یا قدوس پڑھتے جاؤ. فرشتے کیسے اس کو پلٹا کے لے جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں بڑی تاثیر.